بانی پی ٹی آئی کو شفا ہسپتال منتقل نہ کرنے پر حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست۔ بانی کی ہمشیرہ ڈاکٹر عظمیٰ خان کی جانب سے وکیل عزیر بھنڈاری نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ سپریم کورٹ کے 18 اگست کے حکم کی مبینہ خلاف ورزی پر توہین عدالت کی کارروائی کی استدعا۔ موقف اختیار کیا، جواب دہندگان اور توہین عدالت کے مرتکبین کو شو کاز نوٹس جاری کیے جائیں۔ عدالت انہیں ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم بھی جاری کرے۔ جواب دہندگان کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دے کر قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ بانی پی ٹی آئی کو فوری طور پر شفا انٹرنیشنل ہسپتال اسلام آباد منتقل کرنے کی استدعا۔ بانی پی ٹی آئی کا شفا انٹرنیشنل ہسپتال اسلام آباد میں طبی معائنہ کرایا جائے۔ حکم پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے عدالتی افسر کی تعیناتی یا لوکل کمیشن مقرر کیا جائے۔ توہین عدالت کی درخواست میں وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کو فریق بنایا گیا۔ چیف کمشنر اسلام آباد، سیکرٹری داخلہ، آئی جی جیل خانہ جات پنجاب اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بھی فریق بنایا۔ حکومت کا پی ٹی آئی پر توہین عدالت کا الزام۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے پی ٹی آئی کی توہین عدالت کی درخواست بے بنیاد قرار دے دی۔ کہتے ہیں تحریک انصاف نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی۔ سپریم کورٹ کے واضح احکامات تھے کہ علاج پر سیاست نہیں کی جائے گی۔ پریس کانفرنس کر کے عدالتی حکم عدولی کس نے کی؟ شفا ہاسپٹل کے باہر ٹولیوں کی شکل میں لوگ کس نے اکٹھے کیے؟ بانی پی ٹی آئی کی صحت پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ شفاف طریقے سے کرایا گیا۔ ڈاکٹر عظمیٰ خان اور شفا ہاسپٹل کے ڈاکٹرز موجود تھے۔ بانی پی ٹی آئی جب خود وزیر اعظم تھے تو دوسروں کی صحت پر سیاست کرتے تھے۔ ہم نے کبھی کسی کی صحت پر تضحیک آمیز رویہ نہیں اپنایا۔ پمز ہسپتال میں شفا ہسپتال کے 2 ڈاکٹرز نے بانی پی ٹی آئی کی آنکھوں کا معائنہ کیا۔ دیگر میڈیکل چیک اپ متعلقہ پمز ماہرین نے کیے۔ بانی پی ٹی آئی کے معائنے پر پمز ہسپتال انتظامیہ کا اعلامیہ جاری۔ ڈاکٹرز پر مشتمل میڈیکل بورڈ نے طبی نتائج یکجا کر کے میڈیکل فٹنس رپورٹ مرتب کی۔ مریض کی رازداری اور سپریم کورٹ کی ہدایات کا مکمل احترام کرتے ہوئے طبی رپورٹ کے خفیہ مندرجات ظاہر نہیں کیے جائیں گے۔ پاکستان بار کونسل نے پی ٹی آئی کے پروپیگنڈے سے لا تعلقی اختیار کر لی۔ وائس چیئرمین کا کہنا ہے 8 اراکین کے بیان کو پاکستان بار کونسل کا اجتماعی موقف قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جمہوری اصولوں کے تحت چلنے والے ادارے میں اقلیت اکثریت پر اپنا موقف مسلط نہیں کر سکتی۔ پنجاب بار کونسل کا بھی پی ٹی آئی کے سیاسی پروپیگنڈے سے اظہار لا تعلقی اعلامیے کے مطابق چند افراد کے بیان کو پوری قانونی برادری کی اجتماعی آواز قرار دینا درست نہیں۔ وکلاء میں انتشار پیدا کرنے والے بیانات کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی۔ بار کے پلیٹ فارم کو کسی فرد یا گروہ کے ذاتی، سیاسی یا جماعتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی بھی شدید مذمت۔ صدر میر عطا اللہ لانگو کہتے ہیں وکلاء کے اداروں کو سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وکلاء آزادی، خود مختاری اور اصولی موقف پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کے جرائد نے پی ٹی آئی کے اس سیاسی بیانیے کو رد کر دیا۔ امریکی جریدے دا واشنگٹن پوسٹ کے مطابق پاکستان نے بانی پی ٹی آئی کے اہل خانہ اور سیاسی جماعت کے تمام الزامات کو مسترد کر دیا۔ ایسوسی ایٹ پریس کے مطابق بانی پی ٹی آئی حکومتی حکم پر عمل نہیں بلکہ عدالتوں کی جانب سے ایک سزا یافتہ قیدی کے طور پر جیل میں ہیں۔ امریکی جریدے دا گوشن نیوز کے مطابق اب تک بانی پی ٹی آئی کی اہل خانہ، وکلاء، ڈاکٹرز اور سیاسی نمائندوں سے 900 سے زائد ملاقاتیں ہو چکیں۔ بانی پی ٹی آئی کو اہلیہ سے ہفتہ وار ملاقاتوں کے علاوہ بیرون ملک رشتہ داروں سے ٹیلی فونک رابطے کی بھی اجازت حاصل ہے۔ مکہ مشترکہ معاہدے کے ذریعے پاکستان کی اہمیت کے دنیا میں چرچے۔ امریکی جریدے ایف پی آئی ایف نے مضمون شائع کر دیا۔ معاہدہ پاکستان کے لیے اسٹریٹجک وسعت، سفارتی اثر پذیری اور علاقائی توازن کا ذریعہ قرار دے دیا۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ مشرق وسطیٰ میں علاقائی طاقتوں کے بڑھتے کردار کا آغاز ہے۔ امریکی صدر کی حمایت پاکستان کے واشنگٹن میں برقرار سفارتی وزن کی علامت۔ معاہدے نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کو نئے علاقائی دفاعی فریم ورک میں جوڑ دیا۔ معاہدے کو ایران مخالف اتحاد قرار دینا درست نہیں۔
بنگلہ دیش کا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے میں شمولیت کا عندیہ۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم کے مشیر خارجہ ہمایوں کبیر کہتے ہیں کہ ڈھاکہ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے میں اقتصادی یا دفاعی فریم ورک کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے۔ حتمی فیصلہ بنگلہ دیش کے قومی مفادات، عالمی معیشت اور بدلتی تجارتی صورتحال کو مد نظر رکھ کر کیا جائے گا۔ پاکستان کے ساتھ تجارت اور عوامی روابط بڑھانے پر کام جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آئندہ ماہ امریکہ کا دورہ کریں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت اور عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس 8 سپتمبر سے شروع ہوگا۔ سینیٹر کوری بوکر کہتے ہیں کہ پاکستان مشرق وسطیٰ میں امن لانے کی پوزیشن میں ہے۔ امریکہ کو سفارتکاری کی ضرورت ہے، بموں کی نہیں۔ پاکستانیوں کی طاقت امریکہ کی طاقت ہے۔ امریکہ نے آبنائے ہرمز کے بعد پورے خطے پر کنٹرول کا دعویٰ کر دیا۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے لیکن درست ڈیل کے لیے تیار نہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ایران میں کس سے بات کی جائے۔ ان کی دوسری سطح کی قیادت بھی ختم ہو چکی ہے۔ ایران دنیا کا واحد ملک ہے جہاں کوئی صدر نہیں بننا چاہتا۔ مہنگائی ریکارڈ سطح پر ہے۔ ایران کے پاس فوج، پولیس کی تنخواہوں کے لیے رقم نہیں۔ تہران کے خلاف فوجی آپشنز اب بھی موجود ہیں۔ اقتصادی جنگ سے امریکی فوجی آپشنز محدود نہیں ہوئے۔ ایران نے امریکہ کی معاشی پابندیوں کو دہشت گردی قرار دے دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکی اقتصادی پابندیوں کا ناکام ہونا طے ہے، یہ سب سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، بس کردار بدل گئے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا امریکی پابندیاں تمام آزاد ریاستوں کی خود مختاری پر حملہ ہیں۔ امریکی ساتویں پابندیاں اقوام متحدہ کے چارٹر کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہیں۔ ایرانی آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے خبردار کیا ایران کسی بھی خطرے کا فیصلہ کن اور تباہ کن جواب دے گا، جلد سمندر میں بھی دشمن کو تاریخی سبق سکھائیں گے۔ نیٹو نے آبنائے ہرمز میں طویل مدتی انتظام کے لیے ایران کی رضامندی ناگزیر قرار دے دی۔ آبنائے ہرمز سے متعلق نیٹو اتحادی ممالک کا اہم اجلاس۔ اعلامیہ کے مطابق نیٹو ممالک آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت محفوظ بنانے کے لیے ممکنہ اقدامات پر غور۔ آبنائے ہرمز سے متعلق کوشش نیٹو کا باقاعدہ مشن نہیں، نیٹو اتحادی ممالک کے درمیان رابطہ اور عسکری صلاحیتوں کو یکجا کرنے میں سہولت فراہم کرے گا۔ کشیدگی کم ہونے یا ختم ہونے کے بعد آبنائے ہرمز میں محفوظ بحری آمد و رفت کی تیاری کی جائے گی۔ فرانس اور برطانیہ 1 درجن ممالک پر مشتمل اتحاد تشکیل دینے کی قیادت کر رہے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی یومیہ قیمتوں کا تعین عوام کا امتحان بن گیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 81 پیسے، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 59 پیسے اضافہ۔ پیٹرول کی قیمت 341 روپے 59 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کا 1 لیٹر 368 روپے 29 پیسے میں فروخت۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل پر ڈیلرز مارجن 9 روپے 98 پیسے فی لیٹر کر دیا۔ مہنگائی کے مارے عوام پھٹ پڑے، کہتے ہیں مہنگے پیٹرول سے مہنگائی میں بے پناہ اضافہ ہوا، بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا 7ویں روز بھی جاری۔ حافظ نعیم الرحمان کا لیوی ٹیکس کے خاتمے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ مہنگائی کا بحران اور لوڈ شیڈنگ کا عذاب، عوام دوہری اذیت سے دوچار۔ ملک بھر میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری۔ پنجاب اور سندھ کے بیشتر اضلاع میں بجلی گھنٹوں غائب رہنے لگی۔ حیدرآباد میں 10 سے 12 گھنٹے، سکر میں 8 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ۔ لاہور، فیصل آباد، ملتان میں بھی رات کے وقت بجلی کی لوڈ شیڈنگ۔ بجلی کی بندش پر کاروبار ٹھپ، تاجروں نے سر پکڑ لیے۔ پہلے چینی درآمد کی، اب وہی چینی برآمد ہوگی۔ حکومت نے شوگر ملز کو ریلیف دینے کے لیے مختلف تجاویز پر غور شروع کر دیا۔ ذرائع کے مطابق مقامی مارکیٹ میں چینی کی قیمت میں استحکام کے لیے برآمد کی اجازت دینے کا امکان۔ گزشتہ سال چینی برآمد سے قیمت میں 50 روپے فی کلو کا اضافہ ہوا۔ حکومت کو چینی کی قیمت میں استحکام کے لیے 3 لاکھ ٹن چینی کی درآمد کرنا پڑی۔ شوگر ملز کا 6 لاکھ ٹن چینی کی فوری برآمد کا مطالبہ۔ ای سی سی نے 1,08,000 ٹن چینی برآمد کرنے کی اجازت دی۔ برآمد کی صورت میں چینی کی مقامی مارکیٹ میں قیمت میں پھر اضافے کا امکان۔